بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر مصلیان اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، صبح انشاءاللہ جمعہ ہے، تو اس مناسبت سے آج کے درس حدیث میں جمعہ کے دن کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور کچھ احکام آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، جمعہ کے نماز کی ادائیگی کی بڑی تاکید آئی ہے کتاب و سنت کے اندر۔ اللہ رب العالمین سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ نے کہا، اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کی منادی دی جائے، جب جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے، تو تجارت، کاروبار، دنیا داری، دنیا کے تمام معاملات چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربعۃ عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض۔ کہا آپ نے کہ جمعہ کی نماز جو ہے ہر مسلمان پر جماعت سے ادا کرنا واجب ہے، سوائے 4 لوگوں کے یا 4 طرح کے لوگوں کے۔ پہلا، غلام کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ دوسری قسم جن پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے وہ عورتیں ہیں۔ تیسرے جو ہیں چھوٹے بچے، اور چوتھے جو ہیں وہ مریض اور بیمار لوگ ہیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ مسافر کے اوپر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ اب کوئی بھی مسلمان اگر وہ مقیم ہے اپنے گھر پر، صحت یاب ہے، صحیح سالم ہے، بیمار نہیں ہے، غلام نہیں ہے کسی کا، تو اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہو جاتی ہے، اسے مسجد آ کر کے جمعہ ادا کرنی ہے۔ ہاں، عورتوں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو جمعہ کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسجد آ کر ادا کرنی چاہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، انہیں منع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمومی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے مسجدوں سے نہ روکو۔ یاد رکھیں، جان بوجھ کر کے جو آدمی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، سمجھ لیجئے بیمار بھی نہیں ہے، گھر پر ہے، صحت یاب ہے، لیکن سستی میں، کاہلی میں، سونے کی وجہ سے جان بوجھ کے جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک 3 جمع تہاؤنا بها طبع اللہ علی قلبہ، کہ جو آدمی جان بوجھ کر سستی میں 3 جمعہ چھوڑ دے، مسلسل 3 جمعہ چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز کو چھوڑنے سے بعد آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر اللہ لکھ دے گا کہ یہ غافل لوگوں میں سے ہیں۔ اور بعد دوسری روایتوں میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ تم جمعہ کی نماز پڑھاؤ، اور لوگوں کی ایک جماعت لے کر کے جاؤں، جو لوگ جمعہ کے دن نماز کے لیے مسجد نہیں آتے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ تو جمعہ کی نماز کے تعلق سے بڑی سخت وعید آئی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جمعہ کی نماز نہ چھوڑیں۔ ہاں چلیں، شرعی عذر کی بنیاد پر، مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، یا آپ سفر میں ہیں، یا اسکول کالجز میں ایگزامز چل رہے ہیں بچوں کے، اس بنیاد پر اگر جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کیا کرے؟ تنہا پڑھے گا؟ نہیں، اب اس کے اوپر جمعہ نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرے گا، وہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟
ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرے گا۔ جمعہ کے آداب میں پہلی بات یاد رکھیں، جمعہ کے دن جو ہے غسل کرنا چاہیے، یہ تاکیدی حکم ہے، کہہ لیجئے مستحب ہے، تاکیدی حکم ہے غسل کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے کوئی اگر جمعہ کے دن نماز کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ غسل کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ غسل کی نوبت کیوں آئی جمعہ کے دن؟ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ اونی کپڑا پہنتے تھے، اون کا کپڑا معلوم ہوتا نا، اولن جس کو کہتے ہیں، اولن کپڑے جو ہم سردیوں میں پہنتے ہیں، تو اون کے کپڑے پہنتے تھے، اور عرب میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اونی کپڑا پہن کے کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے، کوئی گائے بکری اور اونٹ چرا رہا ہے، کوئی سامان اٹھا رہا ہے، تو گرمی سے پسینہ بہت زیادہ ان کو آتا تھا، اور کپڑے میں پسینہ جمنے کی وجہ سے بدبو مہکتی تھی جو ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا ضامن ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ غسل کر لے اور ساتھ ہی ساتھ خوشبو لگا کر کے آئے۔ یہاں دو باتیں، پہلی چیز جمعہ کے غسل کی نوبت کیوں آئی؟ پسینے کی مہک کی وجہ سے۔ سگریٹ اور گٹکے کی مہک کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ وہ چل سکتا ہے؟ اچھا نہیں چل سکتا ہے۔ سگریٹ اور گٹکے کی بو جن کے منہ سے آتی ہے ان کا کیا کرنا؟ وہ غسل کرنے کے بعد بھی وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے، کیا کرنا ان کا؟ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد نہ آئے۔ وجہ کیا بتائی؟ کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو گٹکا کھانے کی، سگریٹ پینے کی، یا بیڑی وغیرہ پینے کی، یا ایسی چیزیں کھانے کی جو نشہ آور ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو اجازت ہے آنے کی؟ نہیں میرے بھائی، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور آدمی اللہ کیا مجرم بن جاتا ہے۔ یہ حرام چیزیں ہیں، ان سے توبہ کر لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے اللہ کے لیے۔ میں پھر کہوں گا کہ سامنے کھجور رکھا ہو، اذان سے 20 سیکنڈ پہلے آپ کھجور کا ایک ٹکڑا کھانا پسند نہیں کرتے، کیوں؟ آپ کو ڈر ہے کہ یہ کھا لوں تو میرا روزہ خراب ہو جائے، اللہ کے ڈر سے آپ حلال چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ کیا اللہ کی اتنی بھی عزت نہیں آپ کی نگاہ میں؟ آپ کے دل میں اللہ کا اتنا بھی مقام نہیں کہ آپ اللہ کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ دیں؟ آپ خود غور کر کے دیکھیں، آپ اللہ کو کیا مقام دیتے ہیں؟ آپ کے اللہ کی کیا عزت ہے؟ آپ کے دل میں اللہ کی کیا محبت ہے کہ آپ اللہ کے لیے ایک حرام چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے وہ آپ کے جان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ چیز حرام ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ اب اس میں دوسرا ادب بتاتا چلوں، آپ نے جمعہ کے دن غسل کر لیا، عطر خوشبو لگا لیجیے، اچھی خوشبو لگائیے۔ ایسا نہیں کہ 4 لوگ بغل میں بیٹھے تو آپ کی شکل دیکھیے کہ یار اس نے کیا لگا لیا ہے۔ اچھی پیاری اچھی سی خوشبو لگائیے، اس کے بعد مسجد آئیے، تو جو جتنی جلدی آئے گا اس کو اتنا بڑا اجر ہے۔ جو سب سے پہلے آیا اسے اللہ کے راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اس کے بعد والا اسے گائے صدقہ کرنے کا، اس کے بعد والا اسے اللہ کی راہ میں بکری صدقہ کرنے کا، اس کے بعد والا اللہ کی راہ میں مرغا صدقہ کرنے کا، اس کے بعد والا اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے کا۔ جو جیسے آئے ویسا اجر ہے۔ تو آپ کو جتنا اجر چاہیے اتنی جلدی جمعہ میں آئیے۔ آنے کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے، ایک تو ہم اگر پہلے آ گئے تو بھی لوگوں کو ہٹاتے کہ اگلی صف میں جگہ چاہیے، نہیں، وہ رجسٹریشن نہیں کروایا آپ نے، وہ بیچارہ آپ سے پہلے آ کے رجسٹرڈ کروا چکا ہے فرشتوں کیا کہ میں نے یہاں بیٹھنا ہے، یہاں میں نے نماز ادا کرنی ہے، آپ اسے نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مسجد آئے لوگوں کے کاندھے نہ پھلانگے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں جہاں خالی جگہ دیکھے وہاں جائے، جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے امام کا خطبہ خاموشی سے سنے۔ جب وہ جاتا ہے کتنا ثواب لے کے جاتا ہے؟ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو کوشش کیجئے پہلے آئیے، کسی کا کاندھا پھلانگ کے آگے مت جائیے۔ اور اگر غلطی سے دیر سے آتے، یہ غلطی کہوں گا میں، جان بوجھ کر کے تو کوئی دیر سے نہیں آئے گا بھائی، یہ جان بوجھ کے دیر سے آتے ہیں، غلطی سے آپ اذان کے بعد پہنچتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ کا جمعہ تو گیا سو گیا، بغل والے کا جمعہ خراب مت کیجئے۔ آتے ہی السلام علیکم، کیم چھو، سب ٹھیک ہے، اچھا ہے، سب مزے میں ہے، ارے پوری داستان اس سے آپ وہاں پوچھ رہے ہیں،
باہر نکلنے کے بعد پوچھئے نا، وہ بیچارہ پہلے آیا ثواب کمانے کے لیے، آپ کے بات کرنے کی وجہ سے آپ کا اجر تو ایسے ہی گیا ہے، آپ اس کا بھی اجر کھا جاتے ہیں. نہیں، آپ آئیے مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خلاص آپ اپنی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھیے، بیٹھ جائیے. حال چال، خیر خیریت، تعلقات، معاملات صاحب مسجد کے باہر رکھیے، آپ مسجد کے باہر رکھیے، نماز کے بعد کی رکھیے. ایسا کوشش کیجئے آپ کی وجہ سے دوسرے کا جمعہ خراب نہ ہو. بہرحال تو آئیے جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھیے، چاہے امام خطبہ دے یا اذان ہو رہا ہو یا اذان نہ ہوئی ہو، وہیں پر بیٹھ جائیے. کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی پر ہے، لیکن امام خطبہ دے رہا ہو تو صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیے. اس سے پہلے اگر آتے اذان سے پہلے جتنی چاہے آپ پڑھتے رہیے، لیکن کوشش کیجئے کہ جمعہ کا ثواب برقرار رہے، باقی رہے. اللہ کیا جائیں تو کم سے کم ثابت جمعہ کا اجر لے کر کے جائیں. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ ہفتے مزید آپ کے سامنے جو ہے جمعہ کے آداب رکھے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جمعہ جیسے عظیم دن کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے تمام تر بھلائیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بات پچھلے ہفتے کہا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں. رمضان میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے جس میں بندہ دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کے افطار تک دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دیجئے. ایک دن کم کھائیے افطار میں، لیکن مسلسل بیٹھ کے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کے لیے 2 خوبیاں اللہ نے جمع کی. آپ روزے سے بھی ہیں اور جمعہ کا دن بھی پاتے ہیں. جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک گھڑی کو پانے اور اس میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.